باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درس مفاہیم القرآن، ترجمہ و مفاہیم القرآن کریم، طالب نصاب جلد اول کا درس اول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گزشتہ کلاس میں، اور درس دوم یعنی سبق نمبر دوسرا کبھی ہم اللہ کی صفات کے جو ہے الفاظ معنی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں تاکہ اس کی مشق کو مکمل کیا جا سکے۔ امید ہے تمام طلاب و طالبات الفاظ معنی گھر سے پڑھ کر آئے ہوں گے اور یاد کر کے بھی آئے ہوں گے۔ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اس مفاہیم القرآن میں جس طرح گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے مفاہیم القرآن کو آگے بڑھانے کے لیے الفاظ معنی کو سمجھ کر اسے یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یاد ہوگا تو ہی آپ مشق تمہاک کو آگے بڑھا سکیں گے اور اس درس کو سمجھ سکیں گے اور آگے آیاتوں کا ترجمہ کر سکیں گے۔ لہٰذا وقت کم لیتے ہوئے جلدی ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ دوبارہ تازگی کے ساتھ اس درس میں دوبارہ داخل ہو جائیں۔ مانوس الفاظ پہلے بتا چکے ہیں آپ کو کہ مانوس الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جن الفاظوں سے ہم پہلے سے ہی ہم آشنا ہیں اور انسیت رکھتے ہیں، یعنی ہم نے سنے ہوں گے۔ اپنی مادری جو ہماری اردو زبان ہے اس میں بھی ہم ان عربی الفاظ کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو وہ الفاظ مانوس الفاظ کہلاتے ہیں۔ الہ معبود خدا، اللہ سوائے علاوہ، حمد تعریف ستائش، رب پالنے والا پروردگار، عالمین کائنات عالم کی جمع، عظیم بزرگ عظیم، کل ہر سب تمام، علی بلند بالا برتر، شے چیز، حکیم حکمت والا، بازر بھی بنسبت بارے میں ساتھ آپ باقاعدہ با کے کئی معنی پڑھ چکے ہیں، بصیر دیکھنے والا، حی زندہ جاندار، رعوف بہت مہربان، عزیز غالب عزت والا، ناس لوگ، استغفر تم معافی مانگو، یہ امر ہے، ٹھیک ہے، امر فعل امر ہے، خبیر باخبر آگاہ، صفت سمیع صفت ہے سننے والا، عباد بندے عبد کی جمع ہے، علیم یہ بھی صفت ہے جاننے والا، غفور یہ بھی صفت ہے بہت بخشنے والا، قدیر قادر توانا، قیوم پائیدار دائم قائم، کانا وہ ہے تھا، لا نہیں، ما جو کہ جو بھی جو کچھ، اب ما کے بھی کئی معنی ہے، مائے نافیہ ہے، مائے موصولہ ہے، ٹھیک ہے، مائے استفہامیہ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ تو عربی بول چال میں ہی پڑھ رہے ہیں، ما ہاذا، تو ما ہاذا کیا ہے؟ استفہامیہ ہے، ایک کہیں مائے نفی ہوتا ہے، اور یہاں جو ما ہے وہ جو کہ جو بھی جو ہے مائے موصولہ ہے، اور ہوا وہ اس، یہ ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے جی اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیں۔ پہلے ہم پوچھتے ہیں نوید بھائی سے، جی نوید بھائی، الہ جو ہے، الہ اس میں بتائیے، پہلے پورا پڑھیے کہ الف و با پڑھیے اور صحیح بتائیے صحیح کون سا ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود و خدا، ٹھیک ہے۔ یاسر صاحب دوسرا ہے عالمین، عالمین میں الف ہے سب جہان اور بے ہے جاننے والا، اس کا الف صحیح ہے سب جہان، سب جہان یا کائنات دونوں صحیح ہے جی۔ امتیاز بھائی جی، با، ٹھیک ہے جی۔ صبا صاحبہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں با، معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے، ٹھیک ہے، دو بتائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ سوائے علاوہ بتائیے۔ ٹھیک ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ غالب معنی عزیز ہوتا ہے، غالب معنی کیا ہوتا ہے؟ عزیز صحیح ہے، اچھا۔ عزت تو دونوں لکھا ہوا ہے، غالب کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ عزت والا ہوگا یا عزیز ہوگا؟
سر عزیز عربی میں اور غالب عزت والا اردو میں. انہوں نے اردو میں پوچھا ہے غالب. عزیز ہے. چلیں ٹھیک ہے. پروردگار امتیاز بھائی. رب. ٹھیک ہے. اگلا بھی آپ ہی بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا یاسر صاحب بہت بخشنے والا. جی پانچواں ہے بہت بخشنے والا. الف ہے رؤوف اور بے ہے غفور. تو غفور ہوگا. غفور. ٹھیک ہے. مشق نمبر 2 عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیں. جناب صبا صاحبہ پہلی آیت ان اللہ هو السمیع. ہاں میری کتاب میں تو ان اللہ کان غفورا لکھا ہوا ہے. اچھا کوئی بات نہیں وہ وہی کر دی جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے وہی کر دیجیے. ان اللہ کان غفورا یقیناً خدا ہے بہت بخشنے والا اور با ہے یقیناً خدا بخشنے والا تھا. تو یہ الف ہوگا یقیناً خدا ہے بہت بخش. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت جو ہے امتیاز صاحب کیجیے. الف ہے یقیناً خدا اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ ہے. اور دوسرا بھی ہے یقیناً خدا اپنے بندے یعنی خدا کے بندے آگاہ ہیں. الف درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا جی نوید بھائی. اس کے لیے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے وائے اس کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے. تو اس کا صحیح کیا ہوا؟ با. کیوں؟ کیونکہ سماوات یعنی آسمانوں. ٹھیک ہے. آخری کر دی یاسر صاحب سب سے ان اللہ هو السمیع. الف ہے یقیناً خدا سنتا ہے. بے ہے یقیناً خدا خود سننے والا ہے. جی. اننا کیونکہ یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ یقیناً خدا خود سننے والا ہے. ٹھیک ہے. بے ہوگا چونکہ هو السمیع آیا. صرف سمیع ہوتا تو خدا سنتا ہے. هو السمیع خدا خود سنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے بڑھیے. یہ کہہ رہے ہیں توجہ فرمائیے. الف لکھا ان اللہ هو السمیع العلیم. یقینا خدا وہ سننے والا جاننے والا ہے. اس جیسی عبارتوں میں ہوا کا ترجمہ خود کے ذریعے کیجیے. دیکھیے جیسا ابھی آپ نے بتایا اس میں ہم خود کا ترجمہ کریں گے. اللہ خود سنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. جی ہاں وہ غلط دوبارہ نہیں آئے گا. خود کا ترجمہ ہوگا. مذکورہ بالا آیات نمبر 4 میں لہو کا ترجمہ اس کے لیے ہوگا کیونکہ جیسا کہ پہلے سبق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ لام زیر لی اور لام زبر لا میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس کے معنی نہیں تبدیل. ہاں جیسے لام زیر لی ہے کے لیے کے معنی میں ہوتا ہے نا. تو یہ کے لیے کے معنی جب ہم لام زیر لی کو ضمیر پر داخل کرتے ہیں تو لام پر فتح آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. معنی تبدیل نہیں ہوتا بلکہ جو لام زیر لی اپنے معنی میں ہوتا ہے اسی معنی میں رہتا ہے لیکن اس پہ فتح آ جاتا ہے جب یہ کسی ضمیر پر داخل ہوتا ہے. یہ بھی ہاں احسن. ٹھیک ہے. یہ عوامل بتایا ہے باقاعدہ لام کے چیپٹر میں عوامل میں بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. آتے ہیں مشق نمبر 3 پر. گزشتہ پڑھے ہوئے معنی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کریں. بس یہ آخری یہی پڑھیں گے اس کو چیپٹر کلوز کر دیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم اس کو پڑھیں گے. باقی پہلا ہے الحمد للہ. صبا صاحبہ. الحمد للہ الحمد ہر تعریف للہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اگلا بھی آپ ہی کر دیجئے. دوسرا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہوا. لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اس کے کوئی خدا سوائے اس کے ہاں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. نہیں ہے کوئی معبود. جی تیسرا بھی آپ ہی کر دیجئے. ان اللہ علیم بے شک اللہ علیم بے شک خدا اللہ ہے جاننے والا. ٹھیک ہے. امتیاز بھائی چوتھا آپ کیجئے. جی علیم بہت جاننے والا. جاننے والا.
جی امتیاز بھائی. هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے وہ خود اور بصیر دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اگلا بھی آپ ہی کر دیجئے. ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ بعبادہ، بے شک اللہ عبادت کے لائق ہے. بے عبادہ ہی، بے شک اللہ عبادہ ہی اپنے بندوں کے. اب جو اپنے بندوں کی جو باز عربی ہے اس کا ترجمہ کہیں گے بارے میں، تو جائے گا ان بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں. ان اللہ بعبادہ، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے بارے میں. ہاں پاپا اس میں ساتھ نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جی یہاں پہ بات ساتھ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ساتھ بنسبت. نہیں، ہاں بنسبت کو بھی لا سکتے ہیں، لیکن بارے میں اردو میں مناسب ترجمہ لگ رہا ہے. حالانکہ یہ عبارت اس طرح ہے کہ بے شک کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے. آگے کی آیت اس طرح سے جڑے گی اس کے ساتھ. تو ان اللہ بے شک کہ اللہ، باز عربی الگ ہے، عباد عبد کی جمع ہے، ہی پلٹے گی اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو بے شک کہ اللہ اپنے بندوں کی بنسبت بھی بہتر جانتا ہے. یہ ترجمہ آگے آئے گا، یا اللہ کے بندوں کے بارے میں جانتا ہے. تو یہ بات جو ہے بے معنی ممکن ہے اس میں جو ہے ساتھ کے معنی میں نہیں ہے، نسبت بنسبت کے معنی میں آ سکتا ہے، یا پھر ان کے معنی میں لایا جا سکتا ہے. یا آگے آپ اس کو پڑھیں گے باقاعدہ کہ بے شک کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں، ترجمہ یہ مناسب اردو میں بیٹھے گا. یا اپنے بندوں کی بنسبت بھی ترجمہ اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بارے میں بھی ٹھیک ہے، بنسبت ویسے بارے میں اس کا مناسب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ٹھیک ہے، امتیاز صاحب دوبارہ کیجیے. ان اللہ بعبادہ، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے بارے میں. ہاں، بعض عربی بنسبت یا بارے میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور عبادہ ہی عبد کی جمع ہے، اور حاضر ہی یا اللہ کی طرف پلٹے گا. ٹھیک ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، آگے بھی آپ ہی کریں. لا خبیر بصیر، جی لا خبیر بصیر، یہ خبیر مانے وہ جو ہے وہ باخبر ہے، جی جی جاننے والا. جی بصیر مانے جو ہے وہ دیکھنے والا. دیکھنے والا. اور لام زبر لا جو ہے لیے نام اللہ کے لیے استعمال. نہیں، یہ حتمن ہے، حتمن والا ہے. وہ لام زیر لی ہوتا تو پھر وہ کے لیے کے معنی میں ہوتا. ہاں، یہ حتمن اللہ باخبر اور دیکھنے والا ہے. جی آپ کے 3 ہو گئے. جی نوید صاحب. ٹھیک ہے، اگلا واو کو ڈائریکٹ ملا دیجئے، وستغفر اللہ، پھر اللہ. استغفر یہ امر کا صیغہ ہے. وستغفر اللہ، اور تم معافی مانگو اللہ سے. آگے اور رحم کرنے والا. احسن، ماشاء اللہ. اگلا آپ کر دیجئے ایسے صاحب. 10واں ہے ما فی السماوات. ما فی السماوات کا ہے آسمانوں، جو کچھ آسمانوں، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ آسمانوں میں. ٹھیک ہے، وقت ہے، آگے بڑھائیں یا یہیں روکیں اسے. ٹھیک ہے، بہت مختصر ہے، 4 آیتیں یہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو بقیہ 10 رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ آنے والے کلاس میں کر لیں گے. جی صبا صاحبہ کیجیے، مقصد نمبر 4 آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجیے. جی نہیں ہے الہ کوئی معبود اس کے علاوہ جو کہ غالب حکیم حکمت والا ہے. نہیں ہے،
رکیے، پہلے کو دوبارہ کیجئے کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، اور حکیم حکمت والا ہے، غالب اور حکمت والا. ٹھیک ہے. اور ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ ہوا سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا بھی کر دوں؟ ہاں کر دی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم. جی لہو لیو سے مطلب اس کے لیے معافی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ ہوا اور وہ علی بلند و بالا عظیم بزرگ ہے. ٹھیک ہے. اگلا امتیاز بھائی کر دیجیے. واللہ بکل شیء علیم. شیء علیم. واللہ بکل شیء علیم. واللہ بکل شیء علیم. جی شیء علیم. شیء علیم. شیء ہے. کیوں کل جو ہے اضافہ ہو رہا ہے. جی کل جو ہے اضافہ ہوتا ہے نا، سے قبل اضافہ ہوتا ہے، بعد اضافہ ہوتا ہے، اس طرح کل بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اللہ بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، اور خدا ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین.